بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان محترم، قابل قدر ساتھیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے جو آیات ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے تلاوت کی ہیں، انہی آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب انزلنا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارک، اور یہ بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد بابرکت قرار دیا۔ اس سے آپ اس کتاب کی عظمت شان کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کتاب کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، جو مالک الملک ہے، خالق ہے، مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں جو اس نے اپنے لیے خاص کیے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اسی نے اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاتبعوہ، اس کتاب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ اور اس کو اپنا دستور حیات بناؤ۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ گویا اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب اللہ کی اتباع کریں گے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس کتاب کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً میری اور آپ کی تمنا یہی ہے، میں اور آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہم پہ نازل ہو،
تو اس کے حصول کا واحد طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس کتاب کو اپنا دستور حیات بنائیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے۔ اور پھر یہ جو مجلس ہے جس کا ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے آغاز کیا تھا، اس مجلس میں ہم یہی کتاب اللہ ہی پڑھتے ہیں، اسی کتاب اللہ کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اس کتاب اللہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھ کر ان آیات کی تفسیر خود قرآن کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس ہے یہ مجلس بھی بابرکت مجلس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اسی طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ لوگ جمع ہو کر کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کا مدارسہ کرتے ہیں، کتاب اللہ کا دراسہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھلاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں پر، اسی طرح کی مجلس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایسی ہی مجلس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ لہذا یہ کس قدر مبارک اور بڑی عظیم مجلس ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہیں جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھایا جاتا ہو، اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے اور اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے بھی اس مجلس میں ذوق شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ آپ شریک ہوتے تھے، اب بھی آپ اپنے دوستوں کو توجہ دلائیں، خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ یہ بہت بڑی خیر ہے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں اس دور کے اندر، یہ فتنوں کا دور، اس دور کے اندر ہم کتاب اللہ کو پڑھیں، کتاب اللہ کی روشنی میں اللہ رب العزت کے دین کی وضاحت کریں، کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں، اللہ کے دین کو ہم سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی خیر و برکت ہے جس کے بارے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس خیر و برکت سے محروم ہیں۔ اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آخری درس میں عید الاضحیٰ اور حج سے پہلے جو ہم نے آخری درس دیا، اس درس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفسیر بیان کی تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی فوقیت کو ثابت کیا۔ کس طرح ثابت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم آدم الاسماء کلہا، کہ ہر چیز کا نام، ہر چیز کے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم دے دی۔ اللہ نے ہر چیز کے نام سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو۔ پھر انہی چیزوں کے ناموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو کہا لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو بتلاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت کر دی، ان کی فضیلت ثابت کر دی۔ کن پر؟ فرشتوں پر۔ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنے کے بعد یاد کے سبق کا آغاز ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا ملائکہ کے لیے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے بعد فرشتوں پر اور ان کی فوقیت کو ثابت کرنے کے بعد اللہ نے کہا فرشتوں جب ہم مان گئے ہو کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل ہیں اور تم سے بدتر ہیں تو پھر اس آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجدوا، چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ سجدہ عبادت کون سا آپ کو جھکا دیتا ہے، جس میں انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، جس میں انسان تذلل کا، اپنی ذلت کا، انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس طرح کا سجدہ میرے عزیز بھائیو توجہ سے سنتے رہیں کہ اس طرح کا سجدہ جس میں کمال تواضع کا اظہار کیا جائے اللہ کے سامنے، جس میں عاجزی انکساری کا اظہار کیا جائے، جس میں اللہ کے لیے محبت کا اظہار کیا جائے،
جس میں اپنی ذلت کا اظہار کیا جائے، یہ سجدہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے، اللہ کے سوا یہ سجدہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ شمس و قمر کے لیے سجدہ نہ کرو، یہ سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اسجدوا للہ، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو الذی خلقہن، جس نے یہ شمس و قمر کو پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو بنایا، تم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کے لیے سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو پھر یہ سجدہ اللہ کے لیے خاص کر دو۔ اس آیت کریمہ سے اور قرآن مجید میں دیگر کئی آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سجدہ جس میں کمال تواضع کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے سامنے، ذلت اور عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، جس میں انسان جھک جاتا ہے، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا؟ جس سجدے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو کیا یہ وہی سجدہ تھا، سجدہ عبادت، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے روا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ سجدہ عبادت نہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور دراصل یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ہی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ گویا کہ یہ سجدہ خود اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ فرشتے، وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو رہے تھے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے، لیکن حکم اس طرح سے ملا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری اور ان کی فوقیت فرشتوں پر اور اچھی طرح سے ثابت ہو جائے۔ تو اس لیے ان فرشتوں نے در حقیقت اللہ رب العزت کو سجدہ کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے۔ لہذا ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ سجدہ در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے ہی تھا، کیونکہ اللہ ہی کا حکم تھا، فرشتوں نے اللہ ہی کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، لیکن یہ سجدہ اللہ رب العزت کے لیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تکریمی تھا۔ اس سجدے کے ذریعے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی عزت میں اضافہ کیا، ان کی تکریم کی، ان کی عزت افزائی کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پہلی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں رہا ہے۔ پہلے سے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ سورۃ یوسف کے آخر میں یہ موجود ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھا دیا، پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تکریمی تھا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو ثابت کیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر برتر ہیں، اپنے بھائیوں سے فوقیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ لہذا اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، ایسا ہرگز درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کسی بھی شخصیت کے سامنے سجدہ تعظیمی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گئے، انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ نصارہ تھے وہ اپنے راہبوں اور اپنے پادریوں، چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لوٹے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟
عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں شام میں گیا تھا تو شام میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہ ہمارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تفعل، ایسا ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ انی لو امرت شیئا ان یسجد لشیء لامرت المرأة ان یسجد لزوجها. ایسا ہرگز نہ کرو، اگر میں کسی کو حکم دے سکتا کہ وہ کسی کے سامنے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کے سامنے سجدہ کرے. اگر میں حکم دینے والا ہوتا تو صرف اتنی اجازت دے سکتا تھا کہ بیوی اپنے خامن کے سامنے سجدہ کرے، لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی. حالانکہ خامن کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے. اس نے فرمایا کہ انها لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خامن کا حق ادا نہ کرے. اس قدر عظیم حق ہونے کے باوجود خامن کا جو اور اس کی بیوی پر حق ہے، اس کی اتنی بڑی عظمت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے خامن. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو خامن کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں دی تو پھر کسی بھی شخصیت کے لیے سجدہ ریز ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. سجدہ تعظیمی پہلے تھا، اب اس سجدہ تعظیمی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. فسجدوا، چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں سجدہ کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبر، اور وہ اکڑ گیا، اس نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. فرشتوں نے سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو یہ وہم پیدا ہوا ہے کہ ابلیس بھی در حقیقت فرشتوں میں سے تھا. ابلیس بھی در حقیقت فرشتوں میں سے تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کا ذکر کیا کہ ان سب کے سب فرشتوں نے سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو یہ جو استثناء ہے، یہ استثناء اسی بنا پر ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مستثنیٰ قرار دیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ کر باقی فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. ابلیس کس مخلوق میں سے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کی وضاحت کر دی. سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا کان من الجن، کان من الجن، کہ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کر لیا، اس نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو مستثنیٰ قرار دیا کہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا. پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو قرآنی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. اور یہ قرآنی نص آنے کے بعد بالکل کسی قسم کا وہم اور شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا. یہ قرآن کی واضح نص ہے، قطعی دلیل ہے، جس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مزید دو دلائل دیتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. ایک دلیل تو یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا تصور کیا، تکبر کا اظہار کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کان من الکافرین. یہ جو فطرت ہے یہ جنات کے اندر تو پائی جاتی ہے. جنات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے جنات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے جنات بھی موجود ہیں. یہ چیز جنات کے اندر ہے، لیکن یہ چیز فرشتوں کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم. فرشتے ایسی مخلوق ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم بھی دیتا ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اگر یہ ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جسارت نہ کرتا، لیکن یہ نافرمانی کرنا اور یہ حکم کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق جنوں میں سے تھا، اس کا تعلق فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ایک تو یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان کی نسل ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، جس طرح کہ انسانوں کے اندر نسلیں ہوتی ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، انسان آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، پھر نکاح کے بعد نسل کا، ذریت کا، اولاد کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور یہ سلسلہ انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ جو ابلیس ہے اس کی بھی ایک اولاد موجود ہے، ابلیس کی اولاد بھی موجود ہے، اور اسی طرح ہم اس کا حوالہ بھی دیں گے حدیث کے حوالے سے کہ ابلیس خود یہ کہتا ہے کہ میری اولاد موجود ہے۔ لیکن یہ جو اولاد کا سلسلہ ہے یہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، فرشتوں کے اندر یہ اولاد کا سلسلہ نہیں، فرشتے ایک دوسرے سے نکاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا تصور پایا ہی نہیں جاتا ہے، مذکر اور مؤنث کا، مرد اور عورت کا تصور ہی نہیں ہے فرشتوں کے اندر، تو فرشتوں کے اندر یہ آل، اولاد اور نسل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جو ابلیس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے اس کا تعلق جنات سے ہے، اس کا تعلق فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ فرشتوں، یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس حکم پہ عمل نہیں کیا، سجدہ کرنے والے حکم پہ، تو پھر یہ برا کیوں ٹھہرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے کیوں دھتکار دیا، یہ ملعون کیوں قرار پایا، جب حکم ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا۔ یہ بات توجہ کرنے کے قابل ہے، سوچنے کی قابل ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو یہ حکم تو دراصل فرشتوں کے لیے ہی تھا، ابلیس کے لیے تو نہیں تھا، جنات کے لیے تو نہیں تھا، تو پھر یہ جب اس نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا تو یہ ملعون کیوں ٹھہرا؟ حقیقت میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لیے ہی تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابلیس جو ہے دراصل یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، جنوں میں سے تھا لیکن بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، اسی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں کے اندر ہونے لگا، فرشتوں کی صفوں میں یہ گھل مل جاتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ فرشتوں تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اس حکم میں یہ ابلیس بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام کو کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس وقت جنات موجود نہیں تھے۔ آپ کو پہلے ہی میں پچھلے ایک درس میں ثابت کر چکا ہوں کہ در حقیقت زمین پر انسان کی آمد سے پہلے جنات، لیکن جنات نے فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا، جس کی بنا پر فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فی الارض من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان جنات کو زمین سے نکال دیا تھا، سمندروں کی طرف ان کو بھگا دیا تھا، لیکن یہ جو ابلیس تھا یہ پھر بھی فرشتوں کے اندر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت گزار تھا، یہ فتنہ فساد برپا کرنے والے جنوں میں سے نہیں تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، بہت صالح تھا، نیک تھا، چنانچہ یہ فرشتوں کے اندر ہی تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، تو یہ حکم اس ابلیس کے لیے بھی تھا، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو یہ کافروں میں سے ہو گیا، اور یہ ملعون اور یہ لعنتی جو ہے وہ ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس بات کا اظہار خود ابلیس نے بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ شیطان رونے لگ جاتا ہے اور کہتے یا ویلی، کس قدر میں برباد ہو گیا، میرے لیے تباہی اور بربادی ہے، کاش میں برباد ہو گیا۔ افسوس اور ندامت اور حسرت کا اظہار کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ابن آدم نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور وہ سجدہ میں چلا گیا، تو روتے ہوئے حسرت اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے
کہ امر ابن آدم بالسجود، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجد فلہ الجنہ، چنانچہ ابن آدم نے سجدہ کر لیا تو اس کو جنت مل گئی. لیکن امرت بالسجود مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابیت، میں نے انکار کر دیا. ابا، اس نے انکار کیا. یہ خود اپنی زبانی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، فللنار، تو میرے لیے جہنم کی آگ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو وہ ملعون ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. الا ابلیس ابا واستكبر، ابلیس نے انکار کیا، واستكبر، اور اس نے تکبر کیا. تکبر کس بات پر اس نے کیا؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کر دی ہے دیگر کئی مقامات پر. یہ قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات پر مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے یہ سوال کیا کہ تم نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اللہ تو نے نار سے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس آدم کو اللہ تو نے طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے. میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے. نار جو ہے یعنی آگ، اس کی شان یہ ہے کہ یہ اوپر کو جاتی ہے. جب آگ جلائی جائے، جب آگ بھڑکتی ہے تو یہ اوپر کو جاتی ہے. میں ناری ہوں، میں ناری ہو کر اس خاکی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں. یہ مٹی سے بنا ہوا انسان جو ہے، یہ ہے، اور مٹی تو نیچے رہتی ہے. میں جس کو تو نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، تو میں اوپر کو جانے کی بجائے میں نیچے کی طرف جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس نے تکبر کو اظہار کیا اور یہی تکبر ہی اس کو لے ڈوبا. یہاں اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نار سے، آگ سے پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لیکن جب اللہ ہی اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا، وہ سر تسلیم خم کرتا اور اللہ کے حکم پہ عمل کرتا. لیکن اس نے تکبر کا اظہار کیا. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں اس نے دلیل کون سی دی کہ میں ناری اور وہ خاکی. گویا کہ وہ عقلی دلیل دے رہا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقلی دلیل پیش کر رہا ہے. ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح طور پر موجود ہوں تو وہاں پر عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے. وہاں پر انسان اگر عقل پرستی کرے گا تو بالکل اسی طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ دور چلا جائے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی عقلی دلیل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. عقل پرستی جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے. اللہ کے احکامات اگر بالکل واضح ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر وہاں پر عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے. اور آج کل لوگ اس طرح کرتے ہیں. کئی احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی عقل کو لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی عقل سلیم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو اس دور کے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، وہ روشن خیال لوگ جو ہیں اور جو اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ آج بھی اپنے لیکچرز میں، اپنے دروس میں، اپنے پروگراموں میں قرآن و حدیث کی نصوص کا، قرآن و حدیث کے دلائل کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی عقل کے ساتھ کہ عقل نہیں مانتی، عقل سلیم اس کو قبول نہیں کرتی. اس طرح کے بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر دیا ہے میں نے کہ عقل پرستی جو ہے یہ انسان کے لیے نہایت ہی مہلک اور تباہ کن ہے. لہٰذا اللہ کے احکامات کے سامنے انسان کو اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اور عقل کا سہارا نہیں لینا چاہیے. پھر یہاں پر آپ یہ بات بھی اپنے سامنے رکھیں کہ شیطان نے تکبر کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یعنی ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اسی طرح آج اگر کوئی انسان ہم میں سے اس تکبر میں مبتلا ہو جائے تو یقینی طور پر وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل
لا يدخل الجنہ، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو، بڑائی کے اظہار ہو، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے احکام رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک شخص جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر تکبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن کر دی، اس کی تعریف کر دی کہ تکبر کیا ہوتا ہے، کہ جس کا ایک رائی کے دانے کے برابر حصہ کسی کے دل میں ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، جس طرح ابلیس نے حق کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہ حق تھا، یہ حق بات تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اپنی عقلی دلیل کی بنا پر، اس نے تکبر کے اظہار کیا۔ الکبر بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ آج بھی اگر کسی انسان کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی حق بات کو بیان کیا جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس حق بات سے بڑا تصور کرے تو بالکل اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا کیا ہے۔ الکبر بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قومیت کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر تصور کرتے ہیں، حقیر سمجھ کر ان کو ہانکتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کا ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ وہ تکبر ہے کہ جس کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر حصہ کسی کے دل میں موجود ہو، یہ بڑائی کا اظہار یا بڑائی کا جو جذبہ ہے اگر یہ کسی کے اندر موجود ہو تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر یہ کبر پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دیگر کئی صورتوں میں اس قصے کی وضاحت بھی کی ہے کہ جب اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا اس نے وہ دلیل دی جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اس جنت سے نکل جاؤ۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس جنت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے اپنے آپ کو بڑا تصور کرو۔ تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ اس جنت سے، انک من الصاغرین، تم ذلیلوں میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اپنی رحمت سے، اس کو نکال دیا جنت سے، تو اس نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، تجھے ڈھیل دے دی گئی، تجھے مہلت دے دی گئی۔ جب اس کو مہلت مل گئی اس نے وہاں پر ایک عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کو، یعنی آدم جس کو اے اللہ تو نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، آدم اور آدم کی اولاد کو، یہ سب کے سب لوگوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے یہ کہا تھا لأحتنکن ذریتہ، میں اس آدم کی اولاد کو نکیل ڈال دوں گا، لگام ڈال دوں گا اور اس کو تیرے بندوں میں شامل نہیں ہونے دوں گا، الا عبادک المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میرے پنجے سے بچ جائیں گے، میرا شکار ہونے سے وہ نجات حاصل کر جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ لیکن ان مخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو میں نکیل ڈال دوں گا، ان کو لگام ڈال دوں گا اور اپنے شکنجے میں پھنسا دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ابلیس نے آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے بارے میں اس نے عزم کا اظہار کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اسی شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔
اسی ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا دوست تصور کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جن چیزوں کو، جن برائیوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ فوراً ان پہ عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس طرز عمل سے بچنا چاہیے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بات مختصر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا آدم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم اسکن انت، اے آدم تم اور وزوجک تمہاری بیوی بھی، اسکن الجنہ تم جنت میں آباد رہو، جنت میں تم رہو، وکلا منہا رغدا اور جی بھر کے کھاؤ، حیث شئتما جنت میں جہاں سے چاہو، یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے، خوب لطف اندوز ہو، خوب کھاؤ پیو جنت کی نعمتوں، لیکن لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، اگر اس درخت کو کھا لیا، فتکونا من الظالمین تو پھر تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ جنت میں آباد ہو جاؤ اور خوب کھاؤ پیو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو کیا ہے اور ابلیس کا تذکرہ بھی کیا ہے، فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آباد ہو جاؤ۔ یہ کہاں سے آ گئی یہ بیوی حضرت حوا علیہ السلام؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت میں رہو۔ جب وہ جنت میں گئے تو انہوں نے جنت میں، اس میں ٹھیک ہے کہ جنت میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، لیکن کوئی ایسا انسان وہاں پر نہیں تھا کہ جس کے ساتھ آدم علیہ السلام گفتگو کرتے، جس کے ساتھ اپنا ہاتھ احوال بانٹتے اس دوسرے ساتھی کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں تھا۔ اجنبیت محسوس کی جنت کے اندر رہ کر بھی۔ چنانچہ جب ایک رات کو سو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی ایک عورت کو پیدا کر دیا۔ چنانچہ اچانک دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک عورت لیٹی ہوئی، کہا تم کون ہو؟ کہا میں ایک عورت ہوں۔ کہاں سے آئی ہو؟ اللہ نے مجھے تمہاری پسلی سے ہی پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیسکن الیہا، تاکہ تم میری طرف میرے قریب آ کر تم سکون حاصل کر سکو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جان سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کر دیا تاکہ وہ ایک جان یعنی آدم علیہ السلام ان کی طرف جا کر ان سے سکون حاصل کر سکے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے اپنا حکم دے کر کے اس کو پیدا کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کے اندر جو اس کا سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس عورت سے استمتاع کرو گے، اس سے لطف اندوز ہوگے، تو اس حالت میں لطف اندوز ہوگے کہ اس کے اندر وہ ٹیڑھا پن بدستور باقی رہے گا۔ اگر تم اس ٹیڑھے پن کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کو طلاق دینا ہے۔ جس طرح کہ پسلی کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اس عورت کی فطرت میں، اس کی طبیعت کے اندر جو ٹیڑھا پن موجود ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدستور باقی رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور پھر ان دونوں کو کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جنت میں رہیں۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جنت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو آباد ہونے کا حکم دیا تھا، یہ جنت کون سی تھی؟ یہ جنت ارضی تھی، سماوی نہیں تھی۔ یعنی یہ کوئی زمین کے اندر کوئی باغ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ جنت نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جنت کے اندر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ جن کو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے ذہن میں کبھی تصور پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور آدم کی بیوی کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عدن، جو یمن کا ایک شہر ہے عدن، اصل میں وہ عدن کی جو سرزمین تھی وہ چونکہ سرسبز اور بڑی ہریالی ہے، وہاں پر سبز ہے اور شاداب ہے وہ زمین، تو اس لیے اس کو جنت قرار دیا گیا۔ اور بعض لوگ فلسطین کا کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی جنت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فرما برداروں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ وہی جنت تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم اس سے پہلے ایک درس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی جا چکی ہیں، یہ اس وقت موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پیدا کرے گا، نہیں، اس وقت بھی یہ موجود ہیں۔ ہم مختلف دلائل سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا جس کے قریب جانے سے، جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درخت تین کا یعنی انجیر کا درخت تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیہوں کا گندم کا درخت تھا، لیکن ان تمام چیزوں کی کوئی دلیل نہیں۔ نہ قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ درخت کون سا تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ شجرہ ممنوعہ جو ہے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا، وہ کون سا درخت تھا، اس درخت کا نام معلوم کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس جھگڑے میں یا اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ فتکونا من الظالمین، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ پھر یہاں پر ابلیس نے کیا کام کیا؟ اذلہم الشیطان، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، بہکایا۔ اور یہ شیطان کون سا تھا؟ یہ وہی ابلیس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، وہی ابلیس تھا۔ چنانچہ اسی ابلیس نے، اسی شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کی، اور پھر بڑے عرصے تک ورغلانے کی کوشش کرتا رہا، بہکانے کی کوشش کرتا رہا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ایسا نہیں ہے جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا تو آدم علیہ السلام فوراً پھسل گئے، اور ان کی بیوی فوراً پھسل گئی اور وہ درخت کھا بیٹھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتنا عرصہ لگا اس شیطان کو، ابلیس کو، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مختلف دلائل دیے۔ اس نے کہا ہذہ الشجرہ، یہ جو درخت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے تمہیں کیوں منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہنے والے بن جاؤ۔ وقاسمہما، اور قسم دے کر کے کہا، شیطان نے آدم اور حوا علیہم السلام کے سامنے قسم دے کر کے کہا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ سرسبز و شاداب باغات دکھلانے کی کوشش کرتا رہا، بار بار پھسلانے کی کوشش کرتا رہا، قسمیں اٹھاتا رہا۔ یہ طریقہ واردات ہے شیطان کا، ابلیس کا۔ اسی طرح شیطان ہمیں بھی ورغلاتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی شیطان اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کام کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس درخت کو کھا لو، کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا نا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، اور کیا ہوگا؟ اور تم یہی چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، تو اس درخت کے قریب جانے سے تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا، قال یا آدم، آدم علیہ السلام کو پکار کر یہ شیطان کہنے لگا کہ
هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى کہ یہ ایسا درخت ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کو چکھ لو گے، اس کو کھا لو گے تو پھر لازوال سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ لازوال سلطنت، یہ سلطنت پھر تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گی، جنت کی سلطنت، یہ تمہارے ہاتھوں سے نکلنے والی نہیں۔ المہم یہ ہے کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں پھسل گئے، ان دونوں سے خطا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے، کافی عرصہ گزر چکا تھا، بھول گئے تھے آدم علیہ السلام۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں عزم نہیں پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیدہ دانستہ کرنا چاہتے تھے، ایسا کوئی عزم آدم علیہ السلام کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے بھول کر کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی غلطی کا ارتکاب کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے، انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے۔ انبیاء دیدہ دانستہ جان بوجھ کر کسی گناہ کا ارتکاب، کسی غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کوئی سہو واقع ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام سے، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ نوح علیہ السلام سے بھی سہو ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، جو شفقت پدری تھی وہ غالب آ گئی اور اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی واقع ہو گئی۔ یہ ساری غلطیاں جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ بھول کر کے ہوئی، دیدہ دانستہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی گناہ کے ارتکاب کرے۔ آدم علیہ السلام سے بھی اسی طرح سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا، جنت سے چلے جاؤ۔ اس غلطی کے نتیجے میں، اس خطا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین کی طرف اتار دیا، اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ میں آخری بات کر کے میں اپنا درس ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے درخت کو کھا لیا ہے جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں یہ بھی شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہاں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کیا کہا؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ یا توجہ سے سنتے رہیے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور کہا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور اگر تو ہمارے حال پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ اب ذرا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور ابلیس سے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تھی کہ ابلیس بتلاؤ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا؟ نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ابلیس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال کر دیا، اس کو برا کر دیا، اس کو دھتکار دیا، اس پر لعنت بھیج دی، قیامت تک کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لی، اللہ سے بخشش طلب کر لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے، لیکن در حقیقت تمہاری جو اقامت گاہ ہے وہ یہ جنت نہیں ہے، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم کو میں نے زمین میں اتارنا ہے، زمین میں تم سے نسل، تمہاری اولاد پیدا ہوگی، پھر آگے تمہاری نسلیں چلیں گی، قیامت تک یہاں انسانوں کا سلسلہ آباد ہو جائے گا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اہبطوا منہا جمیعا،
یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو زمین کی طرف اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ کے پاس میری ہدایت آئے گی، جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا، میرے دین پر عمل کرے گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور عمل کرنے والوں پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ انکار کر دیں گے میرے دین پر عمل کرنے سے، میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ میری اور آپ کی بھلائی کس چیز میں ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم دین سے اعراض کر لیں گے، دین سے منہ موڑ لیں گے، تو پھر یقینی طور پر اس دنیا کے اندر بھی بدبختی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہی لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کے ضمن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص میرے دین پر عمل کرے گا وہ اس دنیا کے اندر بھی گمراہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ بدبخت نہیں ٹھہرے گا، لیکن جو شخص میرے دین سے اعراض کرے گا ان لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے اس دنیا کے اندر جو معیشت ہوگی وہ بہت تلخ ہوگی، بہت کٹھن ہوگی، مشکلات سے بھری ہوئی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ اس پورے قصے سے یہ جو قصہ ہم نے ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کا سر بسجود ہونا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور پھر ابلیس کا انکار کرنا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کا سرزد ہونا، اس پورے قصے سے ہمیں دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دے وہ اسی طرح ملعون ہے جس طرح کہ ابلیس ملعون ہے۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے دن اور رات میں 5 مرتبہ کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو، لیکن وہ نہیں آتے، اپنے آپ کو اللہ کے اس حکم سے بڑا تصور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ اور اگر آج کوئی انسان ایک سجدہ نہیں کئی سجدے کرنے سے انکار کر دے، دن اور رات میں 5 نمازوں کے دوران کتنے سجدے ہوتے ہیں، اگر وہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا کتنے سجدوں سے انکار کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا تصور کرے، تو رحمت کا مستحق ہوگا؟ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں برسے گی؟ کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے، اس کو کھا بیٹھے، شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کے ورغلانے پر، اس کے بہکانے پر ان سے وہ غلطی سرزد ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ ایک ناجائز کام جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اس ناجائز کام کے ارتکاب کرنے پر، گو کہ وہ بھول کر ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس ناجائز کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں چھن سکتی؟ ذرا غور کریں، تصور، ذرا سوچیں، ذرا دل کی گہرائی سے سوچنے کی کوشش کریں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں چھین لیں ایک غلطی کی بنا پر۔ اگر ہم بھی آج اسی طرح کی کئی غلطیوں کا ارتکاب کریں، اور خاص طور پر اللہ کی محرمات کا ارتکاب کریں، ممنوعات کا ارتکاب کریں، اللہ نے جن باتوں سے منع کر دیا ہم انہی کے ارتکاب کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کیا وہ نعمتیں ہم سے نہیں چھن سکتی؟ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں نوازی ہیں، وہ اللہ ہم سے ان نعمتوں کے چھیننے پر قادر نہیں؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی نعمتوں پر انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا فرمانبردار ہونا چاہیے، اللہ کا مطیع ہونا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔
نہ یہ کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا ناشکر گزار بن جائے. اگر وہ ناشکری کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنا دے, اللہ کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اصلاح فرمائے, ہماری بیویوں کی, ہماری اولاد کی, ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہن, اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. یہاں پر ایک بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے اللہ رب العزت نے اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے دی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے. سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا تھا اور زمین کی طرف ان کو اتار دیا تھا, تو زمین پر اترنے کے بعد یہ دونوں پتہ نہیں کتنے سال تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. آخرکار ہوا کیا؟ آخرکار ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں, لہذا تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم تجھے کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ اصل بات یہ ہے کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے پیدا ہوتے ہی دیکھا تھا تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ تیرے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہستی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے اللہ تجھ سے معافی مانگی ہے. اس لیے تو میرے گناہ کو معاف کر دے, میری غلطی سے درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا ہاں بات تیری درست ہے, یہ تو نے صحیح کہا ہے, لولاہ لما خلقت الافلاک. حقیقت بھی یہی ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ تجھے پیدا کرتا, نہ ہوا کو پیدا کرتا, اور نہ ہی میں پوری کائنات کو پیدا کرتا. لما خلقت الافلاک, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا, اسی کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا. یہ ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی حدیث ہے. اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محدثین نے, علماء کرام نے اس حدیث کو کن کتابوں میں ذکر کیا ہے؟ موضوعات میں. لوگ کہتے ہیں, جب بعض لوگ ہیں جن کو حدیث کی کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا نا, تو وہ اس طرح کی جھوٹی حدیث جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کتاب موضوعات شریف میں موجود ہے. یہ حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں موضوعات کبریٰ شریف جو ہے نا اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یعنی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی جس کے اندر یہ حدیث ہے. حالانکہ موضوعات کا جو لفظ ہے یہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر وہی حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو موضوع ہیں, من گھڑت ہیں, جھوٹی حدیثیں. تو لوگوں نے جن حدیثوں کو گھڑا انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں اسی سورۃ بقرہ کے اندر شروع میں جو اللہ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تھے اور ان کلمات کو جب انہوں نے کہا تھا فَتَابَ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کلمات کیا تھا. میں سورۃ الاعراف ہی بتا چکا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین, کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے, اس کی بات نہ ماننا. اسی وقت فوراً جنت کے اندر ہی ان دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے, انہی کلمات کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا. یہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ورنہ اگر جھوٹی حدیثوں کا سہارا لینا ہو
تو پھر اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا اور پھر ان کا گناہ جو معاف ہو گیا تھا۔ بلکہ آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہیں، بعض لوگوں نے تو صرف یہ حدیث جھوٹی گھڑی نا کہ لولا کا لما خلقت الاخلاق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ بعض لوگوں نے تو صرف یہ حدیث گھڑی ہے نا۔ کئی لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے حدیث جو جھوٹی گھڑی اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لولا علی ما خلقت الاخلاق، کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو میں دنیا کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، میں نے دنیا کی ہر چیز علی کے لیے پیدا کی۔ یہ جھوٹ کی انتہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا کہ تاریخ اسلام کے اندر جس فرقے نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے، سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، یہ وہی فرقہ ہے جس نے یہ حدیث گھڑی ہے۔ اور آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو فرقہ ہے اس نے تاریخ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں گھڑ کر ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا حدیث کو گھڑنے کا۔ بہرحال یہ وہم کسی کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے، یہ شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کلمات جن کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، وہ کلمات وہ یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کسی اور بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر اور نماز وسیلہ کی شرعی حیثیت دعا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا یا واسطے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ 3 صورتوں کے ساتھ جائز ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جو وسیلے کی جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا وسیلہ بنایا جائے، دعا کے اندر اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ بنایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہے، لہذا انہی اسماء حسنہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ایک تو اسماء حسنہ کا وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ جو ہے وہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے کہ آپ جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سر انجام دیں، جو عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ وسیلہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ اللہ میں نے یہ جو کام کیا ہے، مثلا میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے یا یہ جو روزہ رکھا ہے یا میں نے یہ تیرے نبی پر جو درود پڑھا ہے یا قرآن کی جو تلاوت کی ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تو میرے ہاتھ میں رحم فرما، اللہ میری مشکلات کو دور کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طرح انسان اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ 2۔ اور تیسرا جو وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان زندہ ہو، نیک آدمی زندہ ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ اے فلاں مولانا صاحب یا فلاں عالم صاحب یا فلاں صاحب، آپ کیونکہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں رحم فرمائے، اللہ میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ تو ایک زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فوت شدہ حضرات کا تعلق ہے، فوت شدہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ ائمہ کرام ہوں، کسی بھی فوت شدہ شخصیت کا دعا کے اندر وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں بناتے تھے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط سالی ہوئی تھی تو انہوں نے جب دعا کرنے استسقاء یعنی بارش نازل ہونے کی جب دعا کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ ہم جب تک تیرا نبی زندہ تھا تو ہم تیرے نبی کے پاس جاتے تھے اور تیرے نبی سے کہتے تھے کہ وہ دعا کرے، جب وہ دعا کرتا تو اللہ تو بارش نازل کر دیتا تھا، لیکن اب تیرا نبی چلا گیا، تیرا نبی فوت ہو گیا، تیرے نبی پر موت آ گئی، اب اے اللہ میں تیرے نبی کے چچا کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نبی کا چچا یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تو ان کی دعا کی برکت سے ہمارے اوپر بارش نازل کر دے۔ تو ایک زندہ آدمی کی، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ بنایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فوت شدہ شخصیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چونکہ فوت ہو چکے تھے اس وقت،
تو انہوں نے ان کا وسیلہ نہیں بنایا. اس لیے اپنی دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا اور یوں کہنا کہ اللہ تو اپنے نبی کے توسط سے یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے سے یا اللہ تو اپنے نبی کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے یا میری حاجت پوری کر دے یا میری مشکل دور کر دے. اس طرح دعا نہیں کی جا سکتی ہے. اس وسیلے کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کر کسی اور کو کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. نماز کے علاوہ مردوں کے لیے جو لباس جو ہے پینٹ وغیرہ جو ٹخنے کے اوپر پہننے کا حکم ہے، اگر کوئی شخص ایسے پہنتا ہے تو نماز کے اندر کچھ خلل واقع ہوتا ہے؟ یا دوسری چیز یہ، جب اس چیز کا حکم ہے کہ لباس ٹخنے سے اوپر پہنا جائے تو پھر یہ موزے جو پہنتے ہیں تو اس سے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہو کہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو تو کیا اس صورت میں نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے یا نہیں. اور اسی طرح ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ جرابوں اور موزوں کے ساتھ بھی تو ٹخنے کور ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ نماز کی حالت میں اور نہ ہی نماز کے باہر کسی بھی شکل میں یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. چاہے وہ چادر ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، جو بھی کپڑا اس نے نیچے پہنا ہوا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے. ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو کپڑا، جو چادر یا جو شلوار یا جو بھی کپڑا آپ نے نیچے پہنا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے لٹکنے والا ہوگا فهو فی النار، تو وہ کپڑا جہنم کی آگ میں ہے. یعنی اس کپڑے کی وجہ سے یہ انسان جہنم کے اندر جائے گا. لہٰذا انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے جو بھی نیچے کپڑا پہنا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے. ٹخنے جو ہے یہ ایک حد ہے، اس کے نیچے کپڑا نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت میں، چاہے آپ نماز میں ہوں یا نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں ہو. کپڑا نیچے لٹکانا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعید ذکر کی ہے. خاص طور پر نماز کی حالت میں تو اور بھی اس کی وعید بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بھی اس میں سختی بڑھ جاتی ہے شریعت کے اندر. نماز کی حالت میں جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، تواضع، انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اگر انسان تواضع، عاجزی، انکساری کا اظہار نہ کرے نماز کے اندر کھڑا ہو کر بھی، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھتے ہوئے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہو، تو حدیث میں موجود ہے کہ اس شخص کا، اس نماز پڑھنے والے انسان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اس نماز پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں جس کا کپڑا نماز کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو. لہذا اس سے بچنا چاہیے، خصوصاً نماز میں اور باقی عام اوقات میں بھی. جہاں تک جرابوں کا اور موضوع کا تعلق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کپڑا جو کہ اوپر آپ نے پہنا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے وہ ناجائز ہے، لیکن جو آپ نے جس جراب کے ساتھ یا موضوع کے ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کو کور کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں اگر ٹخنے کور بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جو آپ نے نیچے پہنا ہے، جو آپ نے پاؤں کے لیے ہی پہنا ہے، پاؤں کور ہو جائے اس کے اندر موضوع اور جرابوں کے اندر تو اس میں کوئی حرج نہیں. جو کپڑا آپ نے اوپر پہنا ہے وہ اگر نیچے لٹکے گا تو وہ یقینی طور پر ناجائز ہوگا. میں یہاں پر آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، سوالات کا سلسلہ ختم. ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر یہ درس تفسیر شروع کیا ہے اور الحمدللہ آپ حضرات اس میں بڑے شوق سے تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر بیٹھنا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، کیونکہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے. ہمیں ظاہر ہے کہ یہاں پر آ کر ہمیں کوئی دنیاوی مفاد ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ میرے سامنے کوئی دنیاوی مفاد ہے اور نہ ہی آپ کے مد نظر کوئی دنیاوی مفاد ہے. ہم یقیناً دین کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اسی دین کے حوالے سے ہم نے ایک اور کوشش جس کا ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں قریب ہی ایک کمرہ کرایہ پر لیا ہے. اس کمرے میں انشاءاللہ ہم اس کمرے کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم کئی اپنی نشاطات، اپنی سرگرمیاں شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو خاص طور پر یہاں سالمیہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری نشاطات میں بھرپور انداز سے حصہ لیں. ان نشاطات میں سے ایک نشاط تو یہ ہوگی
کہ ہفتے میں 4 دن سوموار منگل بدھ جمعرات، سوموار منگل بدھ جمعرات، سوموار منگل بدھ جمعرات، یہ 4 دن جو ہیں یہ ہر ان 4 دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد محترم قاری سلیم صاحب اس مرکز میں موجود ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی صاحب قرآن مجید پڑھنا چاہیں، اپنا تلفظ درست کرنا چاہیں، ناظرہ قرآن مجید، یا آپ نے کوئی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں اور آپ کو تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں، یا آپ تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، تو قاری سلیم صاحب انشاءاللہ ان 4 دنوں کے اندر اس مرکز کے اندر موجود ہوں گے، ان 4 دنوں میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ تو آپ اور قاری صاحب کی ان خدمات سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو عشاء کے بعد یہاں پر آتا ہوں، یہاں اس درس سے فارغ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ اسی مرکز میں جاؤں گا، اور میں نے ایک پروگرام یہ بنایا ہے کہ یہاں سے وہاں جانے کے بعد ہم انشاءاللہ وہاں پر ایک کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کلاس ہوگی حدیث کی، اس میں ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث کی کتابیں ویسے تو بہت ساری ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اور بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن میں نے ابتدائی طور پر ایک حدیث کی چھوٹی سی کتاب منتخب کی ہے، اس کتاب کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں تقریباً 400 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اس کا نام ہے عمدۃ الاحکام۔ اس عمدۃ الاحکام نامی کتاب کے اندر صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن کا تعلق احکام دین کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض حدیثیں فضائل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور بعض حدیثیں جو ہیں وہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جن کا تعلق احکام دین کے ساتھ ہے، یہ حدیثیں جمع کر دی گئیں عمدۃ الاحکام کے اندر۔ وہ عمدۃ الاحکام جو کتاب ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھنا شروع کریں گے، آج سے نہیں، آئندہ جمعہ سے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے وہ حضرات، اور یہ بات ہے توجہ سے سنیں، آپ میں سے وہ حضرات جو اس حدیث کی کلاس میں ریگولر پڑھنا چاہتے ہوں، ریگولر یہ نہیں کہ آپ 1-2 کلاسوں میں آئیں اور پھر آپ چھوڑ دیں، نہیں، آپ سوچ لیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے شیڈول کو اچھی طرح سے آپ پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ کو جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ درس جب ختم ہوگا، تو اس کے بعد اس مرکز کے اندر اگر آپ وہاں اپنا ٹائم دے سکتے ہیں اور ریگولر اس کلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو یہ پیپر میرے پاس موجود ہے، آپ اس پیپر پر اپنا نام لکھ دیں۔ جو صاحب ریگولرلی اس میں شریک ہو سکتے ہوں تو وہ اپنا نام لکھ دیں، حدیث کی کلاس۔ انشاءاللہ آپ کو حدیث کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو دی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہمارا پروگرام ہے۔ ایک تیسرا پروگرام جو ہے وہ بھی اسی مرکز کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو تقریباً رات 9 بجے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں بلکہ تقریباً 9 بجے محترم مولانا عبدالخالق صاحب وہاں پر آیا کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر ایک کلاس شروع کریں گے، باقاعدہ ایک کلاس ہوگی، جس کا بھی انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کلاس ان کی کس قسم کی ہوگی۔ بہرحال یقیناً دینی علوم میں سے کوئی علم جو ہے وہ وہاں پر پڑھائیں گے۔ تو آپ حضرات میں سے جو حضرات اس حدیث کی کلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جمعہ کے دن اس درس کے بعد 9 بجے سے تقریباً 10 بجے تک 1 گھنٹے کی جو کلاس ہوگی، اس کلاس میں جو حضرات شریک ہونا چاہتے ہوں وہ اپنا نام یہاں پر لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ سے یہ پروگرام شروع کر دیں گے۔ باقی جو قاری سلیم صاحب کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ آئندہ سوموار سے شروع ہو جائے گا، اور اس کمرے کے حوالے سے آپ قاری سلیم صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ملک جوید صاحب بیٹھے ہیں یہاں، بھائی رفیق صاحب ہیں، ان سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ کمرہ کہاں ہے۔ ہم اس کمرے کے اندر جو ایک مرکز کے طور پر استعمال ہوگا، ہم اس مرکز میں ایک لائبریری بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لائبریری جو ہے آڈیو ویڈیو لائبریری قائم ہوگی، وہاں پر کتابیں بھی ہوں گی، آڈیو ویڈیو کیسٹ بھی ہوں گی، سیڈیز بھی ہوں گی، اور بلکہ آپ میں سے وہ حضرات جو کہ اپنی خدمات دے سکتے ہوں، ہمارے ان کاموں میں ہم سے تعاون کر سکتے ہوں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو درس ہے یہ ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی سی ڈیز نہیں دی جاتی ہیں۔ عقیل بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر یہ سی ڈی جو ہے ایک بنا کے ہمیں دیں، ہم مرکز میں وہ رکھیں، اور اس سی ڈی سے پھر متعدد سیڑیاں کاپی کی جائیں، اور وہ سیڑیاں آپ کو فراہم کی جائیں اور لوگوں میں تقسیم کی جائیں۔ اسی طرح کیسٹس ہیں، اسی طرح کتابیں ہیں۔ تو جو حضرات آپ میں سے یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہوں، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ثانیہ کے جو ساتھی ہیں، آپ جب تک ہمارے دست و بازو نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ میں آپ سے اسی تعاون کی اپیل کرتا ہوں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یہ خالصتاً دین کی خالص دعوت کو پھیلانے کے لیے
ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے دست و بازو بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ جو بھی تعاون کریں اس سلسلے میں اللہ اس تعاون کو قبول فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. جزاکم اللہ خیر.